السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِالرُّسُلِ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے دین میں تنظیم کی کیا اہمیت ہے، اس موضوع سے کچھ باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دین کے لیے منظم جد و جہد بے حد ضروری ہے۔ اسی بات پر یقین تحریک اسلامی کی بنیاد ہے، اور اسی مقصد کا شعور ملت میں پیدا کرنا ان کے اندر سب کچھ پیدا کرنا ہے۔ مثلاً ایک دانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہرا بھرا پورا پودا چھپا رکھا ہے، اور ایک گٹلی کے اندر ایک پورا درخت موجود ہے، مگر یہ امکانات صرف اس وقت کام آتے ہیں جب کہ دانہ یا گٹلی کو مٹی میں ڈالا جائے۔ اگر ان کو شیشے کے میز پر سجا کر رکھ دیا جائے تو نہ دانے سے پودا نکلے گا اور نہ کبھی گٹلی درخت کی صورت اختیار کرے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے اٹل ہے۔ ہر چیز اسی مقررہ قاعدے پر قائم ہوتی ہے اور اسی کے مطابق بڑھتی ہے۔ اگر اس قاعدے کے خلاف ورزی کی جائے تو کبھی مطلوبہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ یہی معاملہ انسانی زندگی کا ہے۔ جو قوم آسمانی کتاب کی حامل ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا مخصوص ضابطہ ہے ایسی قوم کس طرح زمین میں جڑ پکڑتی ہے اور دنیا و آخرت میں فلاح حاصل کرتی ہے۔ اس کا قانون قطبہ مسنونہ میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کی جو تلاوت کی ہے، اس میں بیان کر دیا گیا۔ اس قرآنی ضابطے یعنی قانون کو یہاں سواء السبیل کہا گیا ہے۔ سواء السبیل سے مراد اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں ایک قسم کی پابند زندگی گزارے۔ وہ اس طرح رہے گویا کہ وہ اللہ کے وعدے کی رسی میں بندھا ہوا ہے۔ اس وعدے کی زندگی کی پہلی شرط ایمان کے بعد یہ ہے کہ آدمی نماز قائم کرے، یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے، وہ اللہ کی قربت تلاش کرنے والا بن جائے۔ پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے، یعنی بندوں کا اس حد تک خیر خواہ ہو کہ اپنی کمائی میں ان کا لازمی حق سمجھنے لگے۔ یہی وہ عہد زندگی ہے جو ہر فرد مسلم سے مطلوب ہے۔ اس زندگی کو اختیار کیے بغیر کوئی شخص خدا کی قربت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ اس قابل قرار پا سکتا ہے کہ خدا اس کی مدد کرے۔ اس خدا پرستانہ زندگی کو اس کی صحیح صورت میں باقی رکھنے کے لیے تنظیم کا حکم دیا گیا۔ ہر مسلم معاشرے کے اوپر خدا کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے درمیان سماع و طاعت کا نظام قائم کرے، یعنی وہ اپنے اندر کے کسی ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کرے، اور جب اس کا تقرر ہو جائے تو پسند اور ناپسند کو نظر انداز کر کے ان کی اطاعت کرے۔ نماز کی باقاعدہ اقامت، زکوٰۃ کی اجتماعی وصولی اور تقسیم، دعوت دین کا عمومی نظام، سب اسی وقت بہتر طور پر ادا ہو سکتے ہیں جب کہ مسلمانوں کے درمیان اجتماعی نظم قائم ہو، ان میں کچھ ایسے لوگ مقرر ہو جو اس کی نگرانی کرے، اور تمام لوگ ایک دینی فریضہ سمجھ کر اپنے سرداروں کی اطاعت کرے۔ اس سے میری مراد
کوئی حکومتی تنظیم نہیں بلکہ وہ تنظیم ہے جو ہر حال میں مسلمانوں کے اپنے بس میں ہے، اگرچہ ان کے پاس سیاسی اقتدار ہو یا نہ ہو۔ اسلامی تنظیم حقیقتاً ایک عبادت ہے، اور اسلامی تنظیم دراصل اس بات کی دنیاوی علامت ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو خدا کے حکم کے حوالے کر دیا ہے۔ اسلامی تنظیم میں اپنے آپ کو باندھنا گویا خدائی امتحان میں پورا اترنا ہے، اور اسلامی تنظیم میں بندھنے کے لیے تیار نہ ہونا گویا اس خدائی امتحان میں ناکام ہو جانا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ آج ساری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہے، لیکن کہیں بھی اسلامی نظام قائم نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی تعداد میں زمین کے کسی حصے میں ریت کے ذرے جمع ہو جائیں تو اسے ریگستان بنا ڈالے، اور پانی کے قطرے بھی اس تعداد میں کہیں جمع ہو جائیں تو وہ سیلاب بن کر بہہ نکلے۔ لیکن افسوس، دنیا میں اتنے مسلمان موجود ہوتے ہوئے بھی کہیں اسلامی نظام قائم نہیں ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں کم سے کم ہمیں اپنے اعمال پر ایک تنقیدی نگاہ